پھر اس پر جو ہے نا باتوں میں باتیں بہت بڑی کھل سکتی ہیں. میں اپنے موضوع کو بالکل اس ایک واقعے سے آگے نہیں جانے دوں گا کسی جگہ اور گفتگو کو سمیٹوں گا, کیونکہ انہوں نے صبح جانا ہے. گفتگو لمبی نہیں کر سکتے کیونکہ ٹائم میرے اختتام کا ہے. ہم نے اس وقت محفل کو کلوز کرنا تھا, تو اس لیے اب آپ توجہ سے سنیں. حضور غوث پاک وہاں اس نظامیہ مسجد میں کیا کرنے جاتے تھے؟ شاباش, مجھے ذرا اونچی آواز میں میرے ساتھ چلنا پڑے گا آپ کو. خطبہ, جمعے کا خطبہ دیتے تھے. تو مسجد کا جو مؤذن تھا وہ علمی آدمی تھا, مفسر قرآن تھا, محدث وقت بھی تھا, اور اس کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا, اور وہ مسجد کی چٹائیاں بچھاتا تھا, مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا, صفائی کرتا تھا. کئی زبانوں پر اس کو عبور حاصل تھا, اور مفسر قرآن بھی تھا, محدث وقت بھی تھا. لیکن اس کو ایک بات کا بڑا شبہ پیدا ہو گیا, بڑا پریشان ہوا. اور شبہ اس کو اس بات کا پیدا ہو گیا کہ یہ جو بات آتی ہے جی کہ قبر کے اندر جو ہے نا زمانہ پتہ بھی نہیں چلے گا ایمان والے کو, اور قبر میں جب وہ پہنچے گا تو فرشتے اس کے گلے میں ہار ڈالیں گے, وہ ہار ٹوٹ جائے گا تو فرشتوں کے سامنے وہ پریشان ہو جائے گا, اٹھے گا میرے رب نے میرے لیے تحفہ بھیجا تھا ہار کا, اور یہ ہار ٹوٹ گیا. تو فرشتے کہیں گے تو نہیں گھبرا, چل ہم موتی چنتے ہیں. وہ ہار کے موتی چن رہے ہوں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی اتنا کروڑوں سالوں کا ٹائم ہار چننے میں گزر جائے گا. دوسرا واقعہ کہتے ہیں کہ قبر میں ایمان والا پہنچے گا تو اسے عصر کی نماز کے وقت سورج ڈوبتا ہوا محسوس ہوگا. جب قبر میں آنکھ کھلے گی نا تو دیکھے گا سورج جو ہے نا وہ ڈوبنے والا ہے, یا سورج عصر کے ٹائم پہ ہے. تو کہے گا وہ کہیں میری عصر کی نماز میں رہتا ہوں, ایک دم وہ عصر کی نماز کی نیت کر لے گا. کہتے ہیں سلام بعد میں پھیرے گا, قیامت پہلے قائم ہو جائے گی. کروڑوں سالوں کا سفر یہ 4 رکعتوں میں گزرا. اب ترغیب و ترہیب علامہ منظری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں چلتے ہیں, امام طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا. اب میں تیسری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں, پھر غوث پاک کے اس موزن کی بارگاہ میں جائیں گے. وہ تیسری حدیث یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا قیامت والا جو دن ہے وہ 50,000 سال پر مشتمل ہوگا. کتنا؟ 50,000 سال پر مشتمل ہوگا. اور یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. اور حضور نے فرمایا لیکن ایمان والے بندے پر یہ 50,000 سال کا دن اس طرح گزرے گا جس طرح عصر کی نماز کی پہلی 4 رکعتیں پڑھنے جتنا ٹائم لگتا ہے, اتنی ٹائم میں پورا 50,000 سال گزر جائے گا. یہ بھی صحیح حدیث. وہ بھی آپ کو 2 باتیں بتا دی, آپ کے سمجھ میں آ گئی نا بات. ہار ٹوٹے گا, بھی ہار کو جوڑ رہا ہوگا, قیامت قائم ہو جائے گی. عصر کی نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور بس سلام پھیرنے سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. ادھر قیامت والوں نے بھی عصر کی 4 رکعتوں سے ہی تشبیہ دی اور فرمایا قیامت کا جو 50,000 سال کا دن ہے ایمان والے بندے کے لیے اس طرح ہوگا جیسے اس نے عصر کی 4 رکعتیں ادا کی, سلام نہیں پھیرا ہوگا تو قیامت کا ان 4 رکعتوں کے بیچ میں پوجا 50,000 سال گزر جائے گا. آپ میں سے جس کے دماغ میں تمہید بیٹھ گئی ہے, میں آگے تب چلوں گا جب وہ بولے گا سبحان اللہ. اب آ جاتے ہیں غوث پاک کے موزن کی خدمت میں. اس کے دماغ میں کیا پریشانی بنی کہ یہ اتنا تھوڑے سے ٹائم میں اتنا بڑا وقت کس طرح گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی قبریں اسی زمین کے اندر ہی ہے نا, ان قبروں کے بیچ میں جن لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ, کسی کا ہار تو آج بھی قبر میں ٹوٹا ہوا ہوگا نا. سبحان اللہ. میرے تو خیال میں خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ہار ٹوٹا ہوا ہوگا. سبحان اللہ. آ کر انہوں نے ڈالا ہوگا, ہار ٹوٹ گیا ہوگا. اب لگے ہوئے ہوں گے ہار پھول جوڑنے میں, اور پتہ ہی نہیں چلنا قیامت کا دن ہو جانا ہے. بولو ذرا سبحان اللہ.
میں تو حضرت قبلہ فیض محمد صاحب چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی یہی تصور کرتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. سر کی نیت کر کے کھڑے ہوئے ہوں گے، ابھی ان کا سلام نہیں پھرا ہوا ہوگا اور قیامت کا دن قائم ہو جائے گا. تو اس وقت کائنات میں اسی زمین کے اندر خالی 2 گز نیچے یہ سسٹم چل رہا ہے. بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کائنات میں اسی زمین کے اندر 2 گز نیچے ایک نئی دنیا آباد ہے، ایک نیا جہان آباد ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں. 2 گز نیچے سارا سسٹم چل رہا ہے. فرشتے آ بھی رہے ہیں، نبی پاک تشریف بھی لا رہے ہیں، سورج دکھائی بھی جا رہی ہے، معاملے ہو بھی رہے ہیں، من ربوں کا کہہ بھی جا رہا ہے، مادینوں کا بھی کہا جا رہا ہے. پوری کائنات میں سسٹم چل رہا ہے خالی 2 گز نیچے. میں نے 2 گز زیادہ بول دیا، 2 گز 6 فٹ کو بولتے ہیں. آج کل قبریں تو اور بڑی مختصر بنی ہوئی ہیں. تو چل یہ 2-3 گز نیچے ایک نیا جہان آباد ہے، اسی زمین اسی مٹی کے نیچے. تو اس کے دماغ میں غوث پاک کا جو موزن تھا، مسجد کا خادم تھا، اس کے دماغ میں یہ سوال آیا کہ مختصر سے ٹائم میں اتنا بڑا وقت کیسے گزر جاتا ہے. اصل میں اس کا تعلق ہے نظریہ زمان اور مکان کے ساتھ. یہ ایک الگ سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. کیا کہتے ہیں؟ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کی پریشانی ہوئی تھی. یہ مسئلہ علامہ اقبال کو بھی پریشان کیا تھا اس نے. پھر علامہ اقبال نے خط لکھا تھا گولڑ شریف. تو قبلہ پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سوال آیا اور کہا حضور میں اب انگلینڈ جانا چاہ رہا ہوں، میں نے سنا وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں، تو حضور میرا مسئلہ حل کریں کہ یہ جو زمان اور مکان کا مسئلہ ہے یہ کیا ہے. زمان اور مکان. مکان کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کرم کرتا ہے اولیاء اللہ پر، تو ان کے لیے فاصلے چھوٹے کر دیتا ہے. وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اگلے قدم میں اتنے بڑے دور چلے جاتے ہیں، جتنی دور اتنی تیزی سے جہاز پہنچ سکتا ہو یا بہت بڑی کوئی تیز رفتار گاڑی پہنچ سکتی ہو. وہ جو بہت تیز رفتاری کا سفر ہے وہ ولی اللہ 1-2 قدموں کے اندر طے کر لیتے ہیں. آج 22 نومبر ہے، میرے سونے فراز یہ کلپ تیار کرو. آج کے دن 22 نومبر کو ہی حضور سید السادات ولی الاولیاء آل رسول حسنی حسینی پھول میرے غوث پاک کے خلیفہ اور میرے غوث پاک کے فیض یافتہ قادری چشتی سوروردی نقشبندی سلسلے کے تاجدار میرے مرشد کریم سیدنا پیر سید محمد شاہ صاحب المعروف پیر کنگر رحمت اللہ علیہ 22 نومبر کو ان کا وصال ہوا تھا. آج اس تقریب کو ہم تقریب عرس سادات کنگر شریف بھی کہہ سکتے ہیں. تو حضور پیر کنگر رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مجھے کانگڑا کالونی کے ماسٹر صاحب نے خود واقعہ سنایا. کہتے ہیں وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اسی دن پیر صاحب کا خط ملا، اسی دن پیر صاحب نے لکھا تھا، اور اسی دن پیر صاحب کا خط ملا کہ کل میرے پاس آ جانا کنگر شریف اور ہم چلیں گے ایک اپنے ساتھ لے کر آپ کو کسی جگہ. تو میں نے خط پڑھا تو میں نے اسی دن سفر کیا اور شام تک میں کنگر شریف پہنچ گیا. پیر صاحب نے مجھے ٹھہرایا، صبح کا وقت ہوا، صبح سویرے نماز کے بعد پیر صاحب میرے ساتھ پیدل چلے. اب میں چونکہ بیٹھا ہوا ہوں کراچی میں، تو میں کراچی کے لوگوں کو یہاں سے مثال دوں گا تو ان کے دماغ میں سمجھ آئے گی. میں وہاں کے علاقوں کا نام لوں تو ان کو نہیں پتہ چلے گا، لیکن کل کلاں کو ہزارے کے لوگ یہ واقعہ سنیں گے تو ان کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. تو کنگر شریف سے ہری پور تک کا سفر اتنا زیادہ لمبا ہے کہ جتنا کراچی سے حیدرآباد چلو. تو کراچی سے حیدرآباد بڑی بڑی بسوں پہ بھی کم از کم 2 گھنٹے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو بسوں پر جو 2 گھنٹے کا سفر ہے کراچی سے حیدرآباد، یہ پیدل کوئی بندہ جانا چاہے تو کتنا لگ سکتا ہے ٹائم؟ جی 12 گھنٹے. اب مجھے بتاؤ 12 گھنٹے کا سفر ہے اور پیر کنگر نے پیدل سفر کیا، ماسٹر صاحب ساتھ ہیں، گپ شپ لگاتے ہوئے وہاں سے چلے اور کہتے ہیں کہ فجر کی نماز میں ہم چلے
وہاں سے نا، اور ٹھیک 2.5 گھنٹے کے بعد ہم ہری پور شہر میں ایک ہوٹل کے اوپر ہم پہنچے۔ پیر صاحب نے وہاں پر چائے وغیرہ پی اور تھوڑا سا وہاں پر لیٹے، کچھ آرام بھی کیا، وہ پرانے جاننے والے لوگ تھے، وہاں دعا کی، اور پھر وہاں سے پیر صاحب چل پڑے، اور وہاں سے چلے، اور پھر اتنا ہی وہاں سے ایبٹ آباد شہر کا رستہ اتنا ہی دور ہے جتنا پھر کراچی سے حیدرآباد چلو، اور اتنا بڑا سفر حضور نے زور کی نماز سے پہلے ایبٹ آباد ہم پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر ایک عباسی صاحب تھے، ان کی دکان پر بھی گئے، کسی کے وہاں ٹھہرے بھی، بات چیت بھی کی، کوئی دعا بھی کی، اور وہاں سے حضور نے پھر چلے اور ظہر کی نماز ہم نے وہاں پڑھ لی، اور نماز کے بعد حضور پیر صاحب وہیں پر کسی بندے نے کھانا بھی کھلایا، کھانا کھایا، اور وہاں سے پیر صاحب وہاں سے چلے، میں ان کے ساتھ ہی تھا، وہاں سے منصرے کا سفر پھر اس سے آدھا سفر کر لو، اتنا سفر ہے، اور فرماتے ہیں چلتے رہے وہاں سے، اور عصر کی نماز منصرے میں ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور بالکل کہتے میں تو بکیمی و اشواس نہ میں تھکا نہ پیر صاحب تھکے، اور پھر وہاں سے ہم الحمدللہ عصر کی نماز پڑھی، اور دربار شریف میں وہاں پر حاضری دی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پیر صاحب میں چلو واپس کنگر شریف چلتے ہیں، اور یہ اتنا ڈبل سفر جو تھا، یعنی کم سے کم کراچی سے حیدرآباد جتنا ڈبل سفر کر لو، تو کہتے ہیں وہاں سے پیر صاحب سرکار نے ساتھ لیا، پہاڑی سفر تھا، اور ہم پھر کنگر شریف کی طرف چل پڑے، عصر پڑھ کے منصرہ سے چلے، مغرب کی نماز سے پہلے کنگر شریف میں واپس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ تو پیر کنگر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ کیا ہوا؟ یہ تو اس کو کہتے ہیں طی زمانی، یعنی زمین سمٹ گئی یا زمانہ سمٹ گیا، وہ سفر یا وہ جو چیز تھی، جیسے وہ 12 گھنٹے بول رہے تھے، اب یہ سارے سفر کو جمع کرو، یہ کم از کم 3-4 دن کا سفر تھا جو پیر کنگر نے صبح سے لے کے شام تک کا طے کیا۔ اس درمیان کھانے بھی کھائے، لوگوں سے دعائیں بھی کی، آرام بھی کیے، نمازیں بھی پڑھی، اور کوئی ٹینشن نہیں، بالکل خیر خیریت سے سارا سفر مکمل۔ اس میں کوئی بھاگم دوڑ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، سیر کرتے کرتے یہ سارا سفر ہو گیا۔ سبحان اللہ، پیدل سفر ہوا۔ یہ اللہ پاک اپنے ولیوں کو ان کے لیے زمین بھی چھوٹا کر دیتا ہے اور زمان کو بھی چھوٹا کر دیتا ہے، تو زمین اور زمان چھوٹے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں نظریہ زمان، اور اگر مکان سمٹ جائے اس کو کہتے ہیں نظریہ مکان، یعنی زمین سمٹ جائے، فاصلہ سمٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں نظریہ مکان۔ فاصلہ سمٹنے والی بات یہ بھی ہو گئی جو واقعہ آپ کو سنایا، اور اس زمانے کو سمٹنے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اس نظریہ زمان و مکان کی پریشانی علامہ اقبال کو لگی تو اس کا جواب پیر میر علی شاہ صاحب نے نہیں دیا، فرمایا جس نے سوال کیا ہے شاید اس کے پاس بھی وقت تھوڑا ہے، اور واقعی اس کے تھوڑے عرصے بعد علامہ اقبال مثال فرما گئے، لیکن پیر صاحب نے اپنی محفلوں میں اس کا جواب اور اس پر گفتگو پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑی زبردست کی ہے۔ تو میرے پیر کنگر رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، جو واقعات میں نے غوث پاک کے پڑھے، جو واقعات میں نے جتنے بھی اولیاء اللہ کے پڑھے، سب کے سب ہم نے پیر کنگر کی شخصیت میں اور سیرت میں یہ دیکھے ہوئے۔ ایک واقعہ ہمارے سننے کے ساتھ آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ کو اس میں آپ کو نظریہ زمان و مکان ملے گا، نظریہ زمان بھی ملے گا آپ کو۔ اپنا رخسار شاہ صاحب ہمارے ایریے کے ہی ہیں، اس علاقے کے ہیں، یہ واقعہ جانتے ہیں، اور ساجد محمود صاحب بھی اسی ایریے کے ہیں، جانتے ہیں ان سارے معاملات کو، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھے ہو قبلہ علامہ قاسم نوری صاحب، یہ تو بالکل ان علاقوں کو جانتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب فصل تیار ہوتی ہے تو علاقے کے لوگوں کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ کل فلاں بندے کی فصل کاٹنے جانے ہیں، تو سارے لوگ آپ مل کر اس کی فصل کاٹتے ہیں۔ اس طرح جس کی بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں وہ پھر سب لوگوں کو پہلے بولتا ہے۔ تو اس علاقے میں جہاں پیر کنگر کی زمینیں تھیں کافی بڑی، تو وہاں اس علاقے میں ایک اور آدمی تھا، اس کی بھی زمینیں پیر کنگر کی زمینوں کے برابر تھیں۔ تو پھر پیر صاحب نے پیغام بھیجا کہ بھی کل ہماری زمین پہ آؤ، فصل کاٹ لو۔ لوگوں نے کہا حضور پرسوں کا وعدہ ہم نے فلاں بندے سے کیا ہوا، کل آپ کی زمین کو چھیڑا تو ابھی آپ کی آدھی فصل بھی نہیں کٹے گی،
کہ اگلے مطلب ہم رک جائیں گے، پھر اس سے اگلے دن تو فلاں بندے سے وعدہ ہے، پھر آپ کی فصل نہیں کاٹیں گے تو پھر بھی اچھی بات نہیں ہے، تو حضور 2-3 دن آپ صبر فرما لیں، پہلے ہم فلاں بندے کا کام کر لیں پھر آپ کا کریں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا نہیں، کل آ جاؤ، میرا جتنا کام تم کر سکتے ہو کر لینا، سورج ڈوبنے تک تم کام کرو اور سورج ڈوبنے کے بعد پھر آپ گھر چلے جانا۔ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے، آ گئے۔ اب جب سورج ڈوبنے کے قریب آیا تو ابھی آدھا کام باقی تھا۔ کتنا؟ پیر کنگر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، لوگوں نے کہا سرکار یہ سورج ڈوبنے والا ہے، بس اب اجازت دیں آپ کا آدھا کام ہو گئے، باقی کام ہم 2-4-5 دن بعد کریں گے۔ پیر صاحب نے سوٹی سورج کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اس لاٹھی کو زمین کے اندر یوں گاڑا نا، فرمایا اچھا دوستو جب تک سورج نظر آتا رہے تب تک تو کام کرو نا۔ چنانچہ مریدین نے کہا کہ ٹھیک ہے حضور، وہ کام کرنے لگ گئے۔ اب کام کرتے 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 ان میں سے کئی مزاح بھی کہیں سورج کو ہر صبح سے تو جلدی یہاں تک پہنچا تھا، ادھر آ کے کڑھائی ہو گئی۔ آخر کرتے کرتے یہ ہو گیا فصل ساری ختم ہو گئی۔ جب سارا کام ختم ہو گیا، وہ کام جو عام طور پہ ہمیشہ 3 دن میں ہوتا تھا اس دن صبح سے لے کے شام تک کا کام مکمل ہو گیا۔ جب کام مکمل ہو گیا پیر صاحب نے ایک بندے کو فرمایا کہ جاؤ علاقے سے جا کر اپنے گھروں سے جا کر لالٹینیں لے آؤ، ٹارچیں لے آؤ اور روشنی کے سامان لے آؤ۔ وہ گیا، جا کے گھروں سے لالٹینیں لے کے آ گیا، روشنی کے سامان لے کے آیا۔ پیر صاحب نے اپنی لاٹھی باہر نکالی تو رات کے 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ جو سورج کنگر شریف کے پہاڑوں پہ اور زمینوں میں علاقوں میں لگا رہا، وہ روکے رکھا نظریہ زمان، کام ہوتا رہا، کام اپنے ٹائم پہ ہی ہوا، اتنا وقت لگا، لیکن وہ صبح سے شام تک، وہ جو 2 دن کا کام تھا وہ صبح سے شام تک ہو گیا۔ سورج اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں اور کائنات میں اپنی اپنی جگہ پر غروب ہونا تھا وہاں ہو بھی گیا، رات کے 2:30 بج بھی گئے، مگر یہاں سورج نظر آتا بھی رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء اللہ کے مقام کو سمجھ کر اس کے ذریعے سے معجزات مصطفیٰ اور قدرت خدا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔